بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 149 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ سے لے کر وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ہے۔ تو میراث، آیت المیراث چل رہی تھی، میراث کی بحث چل رہی تھی۔ وہ ایک آیت اس کی ہو گئی تھی، اب یہ دوسری آیت ہے میراث سے متعلق۔ تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس میں زوج اور زوجہ یعنی شوہر اور بیوی کی میراث بیان ہوگی۔ تو ترجمہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اس ترکہ کا نصف ہے، آدھا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا چوتھائی ہے، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہے، یا دین کے بعد، او دین یا دین کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، جو تم نے چھوڑا اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو، وَلَكُمُ الرُّبُعُ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیویوں کے لیے اس ترکے کا چوتھائی ہے جو تم نے چھوڑا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے تمہارے ترکے کا چوتھائی ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہوں، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو تمہارے ترکے میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے، من بعد وصیۃ توصون، اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو، او دین یا دین کے بعد۔ جی تفسیر دیکھیے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ مِّنكُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ، تم سے ہو، ان کی اولاد چاہے تم سے ہو، یعنی بیویوں کی جو اولاد ہے وہ تم سے ہو، یا تمہارے علاوہ کسی اور سے ہو، ان کی کسی اور شوہر سے اولاد ہو۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے تمہاری اولاد ہو اپنی، یا یہ کہ تمہاری اولاد نہ ہو، سگے بیٹے نہ ہو، تمہارے سگے بچے نہ ہو، اس عورت کی دوسرے شوہر سے ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھائی ہوگا، نصف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، من بعد وصیۃ، لیکن اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد، یوصین بها او دین، جو وصیت انہوں نے کی ہے 1/3 میں سے، اس کے بعد او دین یا یہ جو قرض ہے وہ پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس کے بعد جو نصف جو ترکہ ہوگا اس میں آدھا تمہارا ہوگا، اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی ہوگا۔ وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِالْإِجْمَاعِ، یہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ اس عورت کے اپنے بچے تو نہیں ہیں لیکن اس کے بچوں کے بچے ہیں، یعنی پوتے اور پوتیاں ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بتا دیا صاحب لڑے نے کہ بھائی ولد کے ساتھ ولد الابن یعنی بیٹے کا بیٹا، پوتے بھی اس میں شامل ہے، بالاجماع، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ وَلَهُنَّ أَيَّ الزَّوْجَاتُ تَعَدَّدْنَ أَوْلَا، اور تمہاری بیویوں کے لیے، یعنی ان کے لیے، بیویوں کے لیے چاہے متعدد ہو چاہے نہ ہو، ایک ہو یا دو ہو، 3 ہو 4 ہو، الربع چوتھائی ہے۔ اچھا اگر 4 ہے تو وہ چوتھائی جو ملے گا نا ان کو 25%، 1/4 وہ ان میں تقسیم ہوگا، چاروں میں۔ مما ترکتم، جو تم نے ترکہ چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو اس صورت میں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو اس صورت میں کیا ہوگا، مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ، چاہے ان سے ہے تمہاری اولاد یا چاہے ان بیویوں کے علاوہ اور تمہاری اولاد ہے، اور بیویوں سے تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اس صورت میں ثمن ہوگا ترکے میں سے، لیکن وصیت کرنے پوری کرنے کے بعد اور قرضہ جو دین ہے وہ ادا کرنے کے بعد۔ اب اس کو ہم ذرا نقشے سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو شوہر بیوی کی میراث کے 4 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، 4 صورتیں اس کی بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یا تو بیوی کی وفات کے بیوی کی فوتگی پر شوہر کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر اولاد ہوگی تو پھر اس کو نصف، آدھا حصہ ملے گا بیوی کے مال کا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ربع یعنی چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4۔ اسی طریقے سے دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت بیوی یعنی کہ شوہر فوت ہو گیا اور بیوی کو حصہ مل رہا ہے، تو اگر اولاد ہے تو ربع ملے گا، ٹھیک ہے، اور
جی تو 4 صورت اس طرح بنے گی کہ شوہر کے لیے نصف ملے گا بیوی کے ترکے میں سے، پہلی صورت، اس صورت میں جب اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہوگی تو پھر ربع 1/4 ملے گا۔ بیوی کو شوہر کے ترکے میں سے، شوہر مر گیا، بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہے، بچے ہیں اس کے، تو ثمن ملے گا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ آگے چلتے ہیں عزیز طلبہ۔ وولد الابن فی ذلک کالولد اجماعا، اور اس معاملے میں جو ہے نا، یہاں پر یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے کہ یہاں پر بیٹے کا وہی پوتے جو ہیں نا، وہ بھی بچے ہی کی طرح، بچے کے حکم ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور بیٹے کا بیٹا اس معاملے میں ولد کالولد، بچے کی طرح ہے، بیٹے کی طرح اجماعی مسئلہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت کی میراث تقسیم ہونی ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر ایسی مرد اور عورت کی میراث تقسیم ہونی ہے، وَلَهُ أَخٌ، جس کی نہ باپ ہوں، ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو، أو أخت، یا ایک بہن زندہ ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہوگا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 میں سب شریک ہوں گے، لیکن من بعد وصیت یوصی بها، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد، بها او دین، یا قرض اتارنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بشرط یہ کہ وصیت یا قرض کے اتارتے وقت اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں اور بردبار ہے۔ اس میں کلالہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہوں، یعنی باپ دادا، اور نہ فروع ہوں، یعنی اولاد اور بیٹے، یعنی ایسی میت کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نہ ہو اس کا، تو اس کی میراث کا کیا کریں گے؟ تو اس کا حکم یہ ہے، دیکھ لیتے ہیں ذرا، پھر اس کو پڑھتے ہیں کہ کلالہ نے اگر ایک بھائی یا بہن ماں شریک، یعنی اخیافی بھائی، یہ بھائی بہن ہے اس کے، اگر اخیافی بھائی بہن ہے اور ایک ہے، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر بہن ہے اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہے، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو، یا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں، تو یہ سب میت کے کل مال کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، صرف ثلث ملے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ بھائی بہن بہت زیادہ ہیں، یعنی 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو دونوں کو ثلث ملے گا، سب شریک ہوں گے۔ اور اس میں مذکر و مؤنث سب برابر ہیں۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے کہ کلالہ کی میراث میں مذکر مؤنث برابر ہیں۔ اس طرح ماقبل والا حکم نہیں ہے، عام میراث والا، کہ جس میں مذکر مؤنث کا دوہرا مل رہا تھا۔ اس میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ واپس سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ، جی یہ رجل کی صفت ہے یا خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کانا کی خبر بن رہی ہے پورا جملہ بن کر۔ کلالتن، یعنی کلالہ ہو، کیا مطلب؟ ایلا والد لہ ولا ولد، نہ جس کا والد ہو اور نہ بیٹے ہو، یعنی نہ اس کے والدین ہو اور نہ اس کی اولاد ہو۔ او امرأتن، تو یا یہ کہ عورت ہو، تورث کلالتن، جس نے جو کلالہ کی وراثت کی ہوئی ہو اس کی، یعنی اس کے والدین نہ ہو اور بیٹی بھی نہ ہو، تو مطلب ہے کہ دونوں، کلالہ دونوں کو کہتے ہیں، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ ای للموروث کلالتن، یعنی کلالہ والے موروث کے لیے، فللموروث کلالتن، تو کلالہ کے موروث یعنی وہ جو اس کا، جس کا وارث وہ بنائے گئے ہوں، یعنی اس کا جو وارث ہے وہ مراد ہے۔ تو موروث کلالتن کا، تو کلالہ کی موروث کے لیے، یعنی اس کی میراث جس کو ملے گی، یا تو اخن او اختن، یا بھائی ہوگا ایک، او اختن، یا ایک بہن ہوگی، ای من امن، اور یہ اخیافی بہن یا بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے، ماں شریک ہوں گی، وقرأ ابن مسعود وغیرہ ہی۔ اور ایک قراءت میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت ہے، اس کے علاوہ اور حضرات کی بھی، اخو لہ اخن او اخت من امن قراءت میں باقاعدہ سے پڑھا جاتا ہے۔ فلکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کو 1 سدس ملے گا، ٹھیک ہے، اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اس صورت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سے معلوم ہو رہا ہے کہ یا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، کلالہ ہے، اس کو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو ہر ایک کو جو ہے نا سدس ملے گا۔ بھائی ہے تو اس کو سدس ملے گا، بہن ہے تو اس کو سدس ملے گا، میں مترکہ جو ترکہ چھوڑا ہے۔ فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم، یعنی اس کی اخیافی بہن بھائی جو ہے نا زیادہ ہوں، اکثر من ذالک، ایک سے زیادہ، من واحد، اس میں مشار الیہ کا بیان، اس سے، کس سے؟ اس ایک سے زیادہ ہو، فهم شرکاء فی الثلث، تو وہ سب شریک ہوں گے 1 ثلث میں۔ تو 1/3 صرف جو ہے نا 1/3 33%
مال جو ہوگا کلالہ کا وہ صرف وہ ان سب میں شریک ہوں گے، ان کو ملے گا۔ وَيُسْتَوَىٰ فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنثَاهُمْ، یہ وہی بات ہے جو ہم نے وہاں سلائڈ میں کی تھی کہ ان میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں سب۔ يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنثَاهُمْ برابر ہے اس میں مذکر اور مؤنث، من بعد وصیۃ یوصیٰ بہا أَوْ دَیْن، لیکن وصیت جو اس نے کی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اس قرار نے جو کی ہے أَوْ دَیْن، اور یا جو قرض اس کے اوپر ہے وہ اتارنے کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی نقصان کے، یعنی ظاہر ہے کلالہ ہے اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، تو اس کی یہاں پر دیکھیں غیر مضار کی شرط دے کر آئے، کیوں؟ کیونکہ اس کا آگے پیچھے اور کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ اس کی اولاد ہوگی اور نہ اس کے والدین ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی وصیت میں اس کو نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے غیر مضار کی شرط لگا دی کہ بھائی نقصان کے بغیر، یا یہ کہ قرض جو اتارا گیا تو ہو سکتا ہے قرض خواہ کہیں کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور قرض کا مطالبہ زیادہ کر لیں۔ حال من ضمیر یوسا کی ضمیر سے حال ہے، ای غیر مدخل الضرر، یعنی ضرر کا دخل کوئی نہیں ہوگا، علی الورثۃ ورثاء کے اوپر بھی ایوسی باکثر من الثلث، کہ ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت پر وہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوگا۔ وصیۃً مصدر مؤکد لیوصیکم، یہ کہہ رہے ہیں صاحب جلالین کہ مفعول مطلق ہے، مصدر مؤکد اور مفعول مطلق ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے یوصیکم، او شروع میں جو آیا تھا نا اس رکوع کی شروع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اس کی تاکید ہے۔ واللہ علیم بما دبرہ لخلقہ من الفرائض، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اپنی مخلوق کو جو تدبیر کی، دبرہ لخلقہ، جو تدبیر کیا ان کے لیے میراث کے مسائل میں سے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حلیم بردبار ہے، بتاخیر العقوبۃ من خالفہ، جو اس میراث کے مسئلوں کی مخالفت کرتا ہے اس کو سزا دینے کی تاخیر کرتے ہیں، یہ بردبار اور کی خصوصیت ہے۔ وخصت السنة توریث من ذکر بمن لیس فیہ مانع من قطر او اختلاف دین او رق۔ تو اب صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ تین چیزیں جو ہیں نا اس میں میراث کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے ورثاء میں سے، یا دین کا اختلاف ہے آپس میں، یا یہ کہ رق یعنی کہ غلام ہے، تو ان میں میراث نہیں چلتی ہے۔ وخصت سنت، لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے، آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ توریث من ذکر، جو جن کا ذکر کیا گیا وراثت میں، بمن لیس فیہ مانع من قطر، ان میں کوئی مانع نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ وہ مانع کیا ہے؟ تو مانعی میراث بیان ہوئے، تین مانع بیان ہوئے ہیں، نمبر 1 قتل، نمبر 2 اختلاف دین کا اختلاف، اور نمبر 3 غلامی کے غلام ہو۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، تو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے اس کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں میں جس کی نیچے نہر بہتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ویتعدی حدودہ، اور حدود سے تجاوز کرتا ہے، حدود سے تجاوز کرے گا، وہ یدخلہ نارا، تو اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی تلک الاحکام المذکورۃ من امر الیتامى وما بعدہ، یہ جو یتیموں کے احکام پیچھے بیان ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہے، شرائعہ التی حدها لعبادہ، یہ وہ شریعت کے احکام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، لیعملوا بها ولا يتعدوها، تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور اس سے آگے حد سے تجاوز نہ کریں۔ من یطع اللہ ورسولہ فیما حکم به، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیتے ہیں، یدخلہ بالیاء والنون التفاتا، جی یدخلہ بھی ہے اور ندخلہ بھی ہے، ندخلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے یا ندخلہ، ہم اس کو داخل کریں گے، یا کے ساتھ بھی ان کے ساتھ التفاتا، اور تو اب اگر ندخلہ ہوگا تو پھر وہ التفات ہوگا غائب سے متکلم کی طرف۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ بالوجہین، یہ بھی یدخلہ اور ندخلہ دونوں ہیں۔ وله في عذاب مهين ذو إهانة، وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها۔ اچھا، تو وہی سوال ہوتا ہے کہ من تو واحد ہے اور خالدین جو آیا ہے دونوں آیاتوں میں، تو یہ تو جمع لے کر آ گئے ہیں، تو یہ آیت کی گئی ہے ضمیروں میں جمع کے معنی کی، جو کہ من جمع کا معنی ہے نا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ وروعی فی الضمائر فی الآیتین لفظ من، اور من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے، اور فی خالدین، اس میں من میں لفظ کی رعایت کی گئی ہے، اور فی خالدین اور خالدین میں اس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ اس طلباء کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ کلالہ کیسے کہتے ہیں؟ کلالہ کی تعریف آپ نے کمنٹس میں لکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔